सरकारी नोटिफिकेशन नहीं आया, ये कम से कम हमने नहीं देखा। जो कुछ हमने सदर साहब के एलामिये में ट्वीट पर जो देखा है, उसमें इसकी सबसे बड़ा खासा है कि इसमें हुकूमत ने अपने आप को NRO जारी किया है। यानी हुकूमत ने कहा है कि जो हमारे फैसले हैं, जो काबीना के फैसले हैं, उन पर कोई पूछ गूछ नहीं हो सकती। यानी जो हमने चीनी की चोरी की है, जो अब तकरीबन 800 अरब रुपया पाकिस्तान की अवाम की जेब से जा चुका है, उस पर नैब कुछ नहीं कर सकता। जो गंदम में चोरी हो चुकी है, जो सब्सिडी पंजाब हुकूमत ने दी बगैर किसी समरी के, उस पर आप पंजाब की हुकूमत से और उसके वज़ीर-ए-आला से कुछ नहीं पूछ सकते। जो दवाइयों का स्कैंडल हुआ है, जिसमें अरबों सैकड़ों अरब रुपया पाकिस्तान के अवाम अदा कर रहे हैं, जिसमें दवाइयों की कीमत 300-400 400 गुना बढ़ चुकी है, आप नैब कोई सवाल नहीं कर सकते। जो तेल का स्कैंडल हुआ, जिसमें उस दौर में जब दुनिया में वाफिर तरीन सतह पे तेल मौजूद था, आप सवाल नहीं कर सकते। जो दुनिया की महंगी तरीन LNG खरीदी गई, आप उस पर सवाल नहीं कर सकते। जो हुकूमत के वज़रा ने इस मुल्क में डाके डाले हैं, आप उन पर सवाल नहीं कर सकते। जो हुकूमत की पॉलिसी को तब्दील करके ज़ाती मुफाद हासिल किया गया है, आप उस पर सवाल नहीं कर सकते। जो आपने करप्ट लोगों को इदारों में लगाया है, आप उस पर सवाल नहीं कर सकते। ये इस NRO ऑर्डिनेंस की रूह है। जो दूसरी बात इसमें बड़ी अजीब है कि अगर आपने टैक्स की चोरी की है, तो नैब आपसे सवाल नहीं कर सकता। यानी और अगर आपने कोई कंसीलमेंट की है, यानी आपने टैक्स की चोरी को छुपाया है, कोई सासे छुपाए हैं, तो आपसे नैब सवाल नहीं कर सकता। यानी जिन 700 अफराद के नाम ये अभी पेंडोरा लीक में आए हैं, आप नैब उनसे सवाल नहीं कर सकता। जिन 5 वफाकी वज़रा और बशीरों के नाम, जो शायद उससे भी ज़्यादा हैं, उनके नाम आए हैं पेंडोरा लीक में, जो आज भी काबीना की टेबल पर मौजूद हैं, उनसे नैब सवाल नहीं कर सकता। तो जो भी चोर हुकूमत में है, जो हुकूमत ने चोरी जिन्होंने की है, जो आज काबीना के टेबलों पर बैठे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के अवाम की जेबों से हज़ारों अरब रुपया लूट लिया है, उनसे नैब सवाल नहीं कर सकता। उनसे सवाल कौन करेगा? उनसे वही चोर सवाल करेंगे जो आज काबीना के टेबल पर बैठे हैं। कोई कमेटियां बनेंगी, कोई कमीशन बनेगी। ये आज इस सारे मामले की हकीकत। और मैं फिर गुजारिश करूं कि इस बात की दलील कि ये सारा मामला बदनीयती पर मबनी है, वो इस हकीकत में पोशीदा है कि अगर कानून बनाना होता तो ऑर्डिनेंस की जरूरत नहीं है। ये मार्शल लॉ का दौर नहीं है। एक नाम निहाद जमहूरियत जरूर है, लेकिन पार्लिमान मौजूद है। आप कानून को पार्लिमान में लाते, उस पर बहस होती और एक बेहतर कानून वजूद में आता, जिससे एहतसाब का अमल भी हो सकता, जिसके से चोरों की चोरी रोकी जा सकती, और जिसमें पाकिस्तान की करप्ट तरीन हुकूमत जो आज वजूद में है, उसका एहतसाब हो सकता। आज 3 साल में इस हुकूमत की करप्शन के चर्चे मीडिया में हैं, अखबारों में हैं, लेकिन चेयरमैन नैब को नजर नहीं आते।
یہ اس آرڈیننس کی حقیقت ہے جس کو ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ جاری ہوا یا نہیں ہوا، لیکن صدر صاحب نے ٹویٹ کر دیا ہے کہ میں نے بڑے فخر سے کہ میں نے یہ جاری کر دیا ہے۔ اور اس میں جو میں نے ابھی ذکر کیا ہے، جو NRO دیا گیا ہے ان لوگوں کو جو آج اقتدار میں ہیں، جو پاکستان کے عوام کے ہزاروں ارب چوری کر چکے ہیں، ان سے نیب کوئی پوچھ گچھ نہیں کر سکے گا۔ دوسری جو کوشش اس آرڈیننس کے ذریعے کی گئی ہے وہ اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے کہ آج حکومت نے جو عدلیہ کی آزادی ہے اس پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ جو جج اپوائنٹ ہونے ہیں، جو عدالتیں بننی ہیں، جو ججوں کی ٹرانسفر ہونی ہے، جو کیسوں کی ٹرانسفر ہونی ہے، یہ آج سب اختیار حکومت کے پاس چلا گیا ہے۔ اس میں صدر صاحب خوش اس لیے ہیں کہ جتنا صدر کا نام اس آرڈیننس کے اندر ہے، شاید ہی پاکستان کے کسی آرڈیننس کے اندر صدر کا ذکر اتنا کیا گیا ہو۔ حالانکہ صدر صاحب بھی یہ جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں کہ جہاں صدر لکھا جاتا ہے تو صدر نے صرف اس پہ سائن کرنا ہوتا ہے، اور موجودہ صدر جو ہے وہ ہر قسم کے کاغذ پر سائن کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ جس طرح کے جو ریفرنس بھیجے گئے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ تو آج جوڈیشری کی آزادی پر ایک اس آزادی کو سلب کرنے کی کوشش ہے، اس پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش ہے، اور اس سے اپنے من پسند فیصلے لینے کی کوشش ہے۔ یعنی آپ 68 سال کی عمر تک ریٹائرڈ ججوں کو، ریٹائرڈ ممبر ٹریبیونل کو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے جج لگا سکیں گے اور ان کو ہائی کورٹ کے جج کے برابر تنخواہ دے سکیں گے۔ ایسا دنیا میں کوئی قانون نہیں ہے کہ ایک شخص ایک سطح پر نوکری کرتا ہو اور ایک سطح کی تنخواہ حاصل کرتا ہو اور ریٹائرمنٹ کے 8 سال بعد تک وہ اپنی سطح سے بہت زیادہ بلند 5 گنا کی سطح کی نوکری حاصل کر لے، تنخواہ حاصل کر لے۔ اس کا دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ آپ نے جج وہ کرپٹ لوگوں کو لگانا ہے، ان کو تنخواہ دینی ہے، ان کو لالچ دینا ہے اور اپنی پسند کے فیصلے حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور جو اختیارات عدلیہ کے تھے، اعلیٰ عدلیہ کے تھے، وہ سلب کر کے آج بذریعہ صدر پاکستان حکومت حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اسی طرح چیئرمین نیب جو موجودہ ہیں، چونکہ ان کی خدمات اس حکومت کے لیے بے پناہ ہیں، انہوں نے کوئی حکومت کی کرپشن ان کو 3 سال میں نظر نہیں آئی، اور نہ ہی وہ کوئی تنبیہ کر سکے حکومت کو، کسی وزیر کو بلا سکے۔ کرپشن کے سکینڈل تو موجود ہیں، ہزاروں ارب کے سکینڈل موجود ہیں، لیکن ایک نوٹس کسی وزیر کو نہیں گیا، کسی کابینہ کے ممبر کو نہیں گیا، کسی پی ٹی آئی کے فرد کو نہیں گیا، بلکہ جو کیس تھے وہ بھی ختم کر دیے گئے۔ BRT کا سکینڈل آپ کے سامنے ہے، معلم جبہ کا سکینڈل ہے، وہ کیس ختم کر دیے گئے۔ اور جو بلین ٹری سونامی ہے، آج تک اس کا پتہ نہیں کہ اس کا کیا حشر ہوا ہے۔ یہ خدمات ہیں چیئرمین نیب کی، جس کے صلے میں اس قانون کے تحت آپ اس چیئرمین نیب کو تاحیات رکھ سکتے ہیں، کیونکہ ملک کے وزیر اعظم نے کہہ دیا جی کہ میں مشاورت نہیں کروں گا۔ ملک کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ مجھے قانون کی کوئی پرواہ نہیں ہے، قانون جو مرضی کہتا رہے، میں مشاورت نہیں کروں گا۔ یہ آج اس ملک کا وزیر اعظم ہے۔ آپ نے مشاورت نہیں کرنی تو یہ چیئرمین گھر جائے 8 تاریخ کو، اور جو طریقہ ہے کہ نیب کا اعلیٰ افسر جو ہے وہ چیئرمین کے اختیارات اس وقت تک استعمال کرے جب تک نیا چیئرمین نہیں آتا۔ تو اس آرڈیننس کو ابھی ہم پڑھیں گے
کہ اس میں جو حقیقی آرڈیننس میں کیا ہے، کیونکہ مختلف وزراء مختلف پریس کانفرنسیں کر چکے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس آرڈیننس میں کوئی طریقہ بھی ہوگا کہ آپ چیئرمین نیب کو منتخب کو سلیکٹ کر سکیں۔ اس میں وہ ابہام رکھا گیا ہے کہ چیئرمین نیب بن ہی نہ سکے، اور یہ شک جو تھی کہ چیئرمین نیب جو ہے وہ 4 سال کی مدت پوری کر کے گھر جائے گا، وہ شک ختم کر دی گئی ہے۔ یعنی اور یہ لکھا گیا ہے کہ جب تک نیا چیئرمین نہیں بنے گا تو یہی چیئرمین جاری رہے گا۔ تو یہ گارنٹی ہے اس بات کی کہ جب تک یہ نام نہاد حکومت قائم ہے، اس کا کرپٹ وزیر اعظم قائم ہے، تو یہی چیئرمین نیب رہے گا تاکہ اس حکومت کی کرپشن پر اسے NRO ملتا رہے۔ اور اب مزید اس قانون کے تحت بھی قانونی شکیں ڈال دی گئی ہیں کہ یہ وزیر اعظم، اس کی کابینہ جو ہزاروں ارب کی کرپشن کے مرتکب ہو چکے ہیں، ان کو مستقل NRO دے دیا جائے۔ لیکن یہ چیزیں کبھی قائم نہیں رہتی۔ کل ان سب کو احتساب کا اور انصاف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس چیئرمین کو بھی احتساب اور انصاف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ ایک قدرت کا نظام بھی ہوتا ہے، آپ کے جو مرضی آپ جو مرضی کرنا چاہیں اقتدار کے نشے میں، لیکن ایک انصاف کا نظام قدرت کا بھی ہوتا ہے، اور یہ سب اس کے دائرے میں آئیں گے۔ آج اس آرڈیننس کے ذریعے جو مرضی کوششیں کر لیں، اور پھر ایسی مزہ کا خیز شکیں اس آرڈیننس میں موجود ہیں کہ بیل دے گی اور وہی عدالت دے گی جو ٹرائل کر رہی ہے، اور اس کی رقم کیا ہوگی بیل کی؟ جو الزام نیب نے لگایا ہے۔ تو نیب تو ماشاءاللہ کسی پر 50-60 ارب سے کم الزام لگاتا نہیں ہے۔ ڈاکٹر اسد صاحب جو پیٹرولیم کے منسٹر تھے پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں، ان پہ 450 ارب کا الزام لگا تھا، 450 ارب کا۔ ہم تو کچھ بھی نہیں، 18 ارب کا لگایا ہے، 48 ارب کا لگایا ہے، جس میں 20 ارب کا ہو چکا ہے اور 28 ارب بھی ہونا باقی ہے۔ تو میں نے ہمیشہ سے کہا تھا یار وہ جو ہم نے غلط کام کیا تھا اس کو بند کر دے، 28 ارب تو بچا لے۔ تو اب 28 ارب کی ضمانت دینی پڑے گی بیل لینے کے لیے۔ یہ قانون ہے جو یہاں پر کوشش کی گئی ہے۔ جو قانون شہادت کو بدلنے کی کوشش کی گئی ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو بڑی سوچ سمجھ کے قانون شہادت جو اس ملک کا ہے اس کے انٹرفیئرنس آپ کریں گے تو کوئی انصاف کا نظام نہیں رہے گا۔ اس پورے آرڈیننس کا مقصد یہ ہے کہ اجلت میں مرضی کے جج لگا کر، کرپٹ افراد کو جج بنا کر، جو اس عہدے کے اہل نہیں ان کو جج لگا کر فیصلے حاصل کیے جائیں اور اجلت میں حاصل کیے جائیں۔ آپ یہ شکیں پڑھیں کہ ہم کہتے تھے کہ آپ پاکستان کے عوام کو دکھائیں کیمرے لگا کر کے ان عدالتوں میں ہوتا کیا ہے، اس کی بات اس میں نہیں ہے۔ لیکن یہ بات ہے کہ جو وٹنس ہوگا وہ آڈیو ویژول طریقے سے اپنا بیان ریکارڈ کر کے، اور جج صاحب اسی پہ فیصلہ کر دیں گے، وہ فیصلہ کریں گے کہ وٹنس کیا کہہ رہے ہیں۔ یعنی آپ وٹنس کو ساتھ ساتھ پڑھاتے بھی رہیں تو جج ہی کہے گا جی کہ یہ کیا وٹنس ہے اور کیا اس میں باتیں ہیں۔ تو آج قانون شہادت پہ بھی ایک حملہ ہے۔ تو یہ بنیادی باتیں تھیں، جب آرڈیننس آئے گا اس پر بات کریں گے، لیکن یہ آرڈیننس مکمل طور پر بدنیتی پر مبنی ہے، حکومت کی کرپشن کے لیے NRO ہے، عدلیہ پر حملہ ہے، اور انصاف کے نظام میں مداخلت کا ذریعہ ہے۔ یہ اس سارے آرڈیننس کی حقیقت ہے۔ میں خواجہ صاحب سے کہوں گا چند الفاظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاید عباس صاحب نے تفصیلاً یہ جو آرڈیننس ہے اس کی شک وار جو ہے نا اس کے اوپر اپنا اظہار خیال پارٹی کے بہاف پہ کر دیا ہے۔ میں مختصراً کہوں گا یہ ساری باتیں جو ہے نا ہمارے ملک میں کرپشن کے ارد گرد گھوم رہی ہیں۔
اس وقت ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جس کا موجودہ وزیر اعظم بڑا ریفرنس دیتے تھے جب وہ اپوزیشن میں تھے، اس کے مطابق جو ہے پاکستان میں پچھلے 3 سال میں کرپشن بڑھی ہے، یعنی سب سے اوپر کی سطح پہ پچھلے 74 سال میں پاکستان میں کرپشن جو ہے موجودہ حکمرانوں کے دور میں پہنچی ہے۔ اور جو سٹینڈرڈز یا جو انڈیکیشنز یہ موجودہ وزیر اعظم کہا کرتے تھے کہ مہنگائی بڑھے تو وزیر اعظم کرپٹ ہے، ٹیکس چوری ہو تو وزیر اعظم کرپٹ ہے، بجلی مہنگی ہو تو وزیر اعظم کرپٹ ہے، گیس مہنگی ہو تو وزیر اعظم کرپٹ ہے، یہ ساری باتیں جو ہیں جو اس موجودہ حکومت کے جو دور حکومت میں جو بڑی ہیں، مہنگائی جو ہے آسمان سے باتیں کر رہی ہے، ٹیکس بڑھ گئے ہیں، گیس کی قیمت بڑھ گئی ہے، بجلی کی قیمت بڑھ گئی ہے، دوائیوں کی قیمت بڑھ گئی ہے۔ تو موجودہ میں نہیں کہہ رہا، یہ عمران خان صاحب نے کہا ہوا ہے کہ جب قیمتیں بڑھتی ہیں، جب ٹیکس بڑھتے ہیں تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے، حکمران چور ہوتے ہیں۔ تو جب اپنے جو بنائے ہوئے سٹینڈرڈز ہیں یا اپنے بنائے ہوئے کرپشن کی ڈیفینیشن جو ہے اس کے تحت جو ہے یہ خود اس نیب کے سب سے بڑے ٹارگٹ خود ہیں یا ان کے وزراء ہیں۔ جس طرح ان کے خلاف کیس جو ہے لپیٹے گئے ہیں اور اس وقت اس قطار کے اندر 3 نیب کے جو ہے وہ فارمر یا قید جو ہے بھگتنے والے اشخاص بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو لوگ جن بیوروکریٹس کو پروٹیکشن دی گئی ہے اور جن بیوروکریٹس کے لیے یہ بس قانون بنایا گیا ہے، آپ سب لوگ ان کو جانتے ہیں۔ اسی طرح جن وزراء کے لیے یعنی سینکڑوں ارب کے نہیں ہزاروں ارب کے سکینڈلز موجود ہیں، جس طرح شاہد صاحب نے کہا کہ چینی، گندم، دوائیں، LNG اور تیل، یہ سارے سکینڈلز جو ہیں ان کو کوئی نہیں پوچھ رہا، کوئی کاگنیزنس نہیں لے رہا ان سکینڈل کا، کوئی ان کی تفتیش نہیں کر رہا، اور کھلی چھٹی ہے حکمرانوں کو جس طرح مرضی پاکستان کی عوام کو لوٹیں۔ اور مہنگائی کا جو ہے ایک طوفان جو آیا ہوا ہے کہ عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ اجیرن ہو چکی ہے۔ موجودہ حکمرانوں کو اگر کسی نے ان کا موازنہ کرنا ہے یا کسی نے ان کا انالیسس کرنا ہے تو ان کے اپنے بیانات جو تھے جب یہ اپوزیشن میں تھے ان کے کو بنا کے بنیاد بنا کے ان کا جو ہے نا وہ احتساب کر رہے ہیں، انالیسس کر رہے ہیں۔ یہ تمام اپنی بنائی ہوئی سٹینڈرڈز کے مطابق کرپٹ ترین حکمران ہے پاکستان کی تاریخ کے۔ اور اب یہ ایک آرڈیننس کے تحت جو ہے ایک کالا قانون جو آلریڈی موجود تھا اس کو مزید اس کے اوپر کالخ مل کے تو اس کے ذریعے جو ہے اپنے جو ہے وہ سارے کے سارے معاملات صاف کر رہے ہیں، اور ایک دفعہ پھر جو ہے اپوزیشن جو ہے جو لوگ ان کے خلاف بولتے ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا، اور یہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ جس طرح شاہد صاحب نے کہا ہے کہ یہ مقافات عمل بھی ہوتی ہے، اس ملک میں بڑے مضبوط اور بڑی مضبوط کرسیوں والے حکمران آئے، یہاں پہ آمر رہے، ڈکٹیٹر رہے، لیکن ماضی کا قصہ پارینہ بن چکے ہوئے ہیں اور کوئی ان کو یاد بھی نہیں کرتا، کوئی ان کو جانتا بھی نہیں ہے۔ اور یہ آج جو ہے متقل عنان جو حکمران بنے ہوئے ہیں، کل وقت آئے گا ان کا گریبان پہ بھی پاکستان کے عوام کے ہاتھ پہنچیں گے، احتساب ہوگا، سچا احتساب ہوگا، ایمانداری کے ساتھ احتساب ہوگا، کسی کو ٹارگٹ نہیں کیا جائے گا، کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کی جائے گی۔ اور جس ملک میں جس زمین سے جس دھرتی سے انصاف اٹھ جائے وہاں پہ کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں صرف مختصر یہ کہوں گا کہ یہ جو نیب کا قانون ہے یہ بیڈ بلیک لا ہی نہیں بلکہ یہ ورسٹ بلیک لا ہے، بدترین کالا قانون ہے، اس لیے کہ یہ سرکاری طور پہ حکومت کی کرپشن کو جیسے بتایا گیا کہ تحفظ دینے کے ساتھ ساتھ
फरमाइशी और शख्सी चेयरमैन की तैनाती के लिए बनाया गया है। पाकिस्तान में कभी पर्सन स्पेसिफिक कानून साजी की इजाज़त नहीं है कि एक शख्स के लिए आप कानून साजी करें। इस हुकूमत ने इससे पहले भारतीय जासूस कुलभूषण यादव के लिए असेंबली से कानून पास कराया, अब मौजूदा चेयरमैन को मुसल्लत रखने के लिए कानून साजी की। आज पाकिस्तान की रियासत को इंतशार की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसा ऑर्डिनेंस है जो पाकिस्तान के रियासती ढांचे में मज़ीद इंतशार पैदा करेगा। एहतसाब और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ये दो ऐसे शोबे हैं, जब तक इन्हें कौमी इत्तफाक राय से ना किया जाए तो ये मुल्क में इंतशार का सबब बनते हैं। हमारे पास 5 साल मजबूत अक्सरियत थी। हम चाहते तो एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए इस नैब के काले कानून की शक्ल बदल सकते थे, लेकिन हमने भी ये कोशिश की कि इसको इत्तफाक राय के साथ तब्दील किया जाए। और जब इत्तफाक राय पनामा केस के बाद पीपल्स पार्टी और पीटीआई पीछे हटने से ख़त्म हुआ, तो हमने उसको अटेम्प्ट नहीं किया कि कोई कल को ये उंगली ना उठाए कि ये हुकूमत अपने मफाद के लिए एहतसाब के कानून को तब्दील कर रही है। इसी तरह इलेक्शन लॉज हमने तमाम जमातों के साथ मिलकर कौमी इत्तफाक राय के साथ मंजूर किए, क्योंकि ये वो बुनियादी अमूर हैं जिन पर अगर आप नेशनल कंसेंसस नहीं करेंगे तो रियासत के अंदर इंतशार होगा। ये हुकूमत मुसलसल ऐसे इकदामात उठा रही है जिससे पोलराइजेशन में इजाफा हो, जिससे रियासत के अंदर इंतशार में इजाफा हो, जिससे रियासत के अंदर महाजराई के अंदर इजाफा हो। क्या पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है कि इस तरह की कानून साजी की जाए जिसमें किसी की शख्सी हुक्मरानी, जिसमें किसी एक जमात की हुक्मरानी, जिसमें किसी एक फर्द के इंतकामी एजेंडे को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए? ये जो नैब ऑर्डिनेंस है, इसको दो लोगों को सामने रख के बनाया गया है। एक हुकूमत के करप्ट लोग के जिनके स्कैंडल्स आ चुके हैं, उनको किस तरह से इस्तिस्ना देना है, किस तरह से हुकूमत ने मुस्तकबिल में एहतसाब से बचना है, और दूसरे जो हुकूमत के मुखालफीन हैं जिनको इलेक्शन से पहले वो गैर कानूनी तौर पे धक्के के साथ जबरदस्ती अपने मनपसंद जजों के जरिए सजाएं दे के अपने रास्ते से हटाना चाहती है, उनको सामने रख के ये कानून लिखा गया है। तो इस किस्म की धौंस, इस किस्म की धांधली ना पाकिस्तान के अवाम इजाज़त देंगे, और ना ही हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि पाकिस्तान का अदालती निज़ाम इस बात की इजाज़त देगा कि इस तरह के काले कवानीन ऑर्डिनेंसेस के ज़रिए जारी किए जाएं, और इस पे जो हमारे लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो आपको आगाह भी करेंगे, और जो कोर्स ऑफ एक्शन है, मुनासिब कोर्स ऑफ लीगल एक्शन है, वो भी उस पर बताएंगे कि हम कैसे इख्तियार करेंगे। मैं जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब से कहूँगा कि वो इसके बारे में मज़ीद रोशनी डालें। बहुत शुक्रिया जी। तफसीली बात तो हमारे कायदीन ने कर दी। बात शुरू करने से पहले ये हमारा नुक्ता नज़र आपके सामने आया, और मैं आज क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट से निकल रहा था तो सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन लतीफ़ अफरीदी साहब और जो वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान बार काउंसिल खुशदिल खान साहब मुशावरत कर रहे थे अपने दोस्तों से, और उन्होंने भी प्रेस रिलीज़ जारी कर दी है। पाकिस्तान भर की जो लॉयर्स बॉडीज़ हैं उन्होंने भी इसको रिजेक्ट किया है। वो एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं जिनका सियासत से ताल्लुक़ नहीं है, और वकला ने हमेशा आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी की बात की है। तो एक तो ये मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। दूसरा, जैसे फरमाया शायद खाकान साहब ने, ख्वाजा साहब ने और एहसन इकबाल साहब ने आपके सामने उसके जो फीचर्स हैं ऑर्डिनेंस के वो रखे, तो 3 बड़े जो कानूनी सुकम जो कि मुझे वकला रहनुमा भी बता रहे थे उनकी नज़र में हैं।
پہلا یہ ہے کہ پارلیمان کی موجودگی میں اتنا مفصل جو آرڈیننس ہے جس کے ذریعے تقریباً 18 قسم کی ترامیم کی گئی ہیں نیب آرڈیننس میں، وہ قانوناً آئینی طور پہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ آرٹیکل 89 کے تابع صرف اور صرف تب آرڈیننس جاری ہوگا جب ایکسٹریم ایمرجنسی ہے، اور جو فوری ایمرجنسی تھی اس کیس میں وہ ماسوائے چیئرمین نیب جاوید اقبال صاحب کو گھر بھیجنے کی بجائے دفتر پہ براجمان رکھنے کے علاوہ کوئی اور ایسی ایمرجنسی نہیں ہے اس کیس میں، کیونکہ ان کی مدت ملازمت قانون اور آئین کے تحت کل ختم ہو رہی ہے 8 اکتوبر کو۔ تو یہ ایک گارب تیار کی گئی، ایک لفافہ بنایا گیا ہے جس میں باقی چیزیں بھی ڈالی گئی، NRO ڈال لیا گیا، اب پیکج پورا دیا گیا، اور اس کے درمیان ملفوف طریقے سے چیئرمین کی ایکسٹینشن جو کہ اعلیٰ عدالتوں کے فیصلوں سے متصادم ہے۔ یہ جو ترمیم ہے سپریم کورٹ آف پاکستان پہلے ہی الجہاد ٹرسٹ کیس میں جس میں کہ جاوید اقبال صاحب خود ہیڈ آف بینچ تھے 2011 میں، اور 2009 میں دوسرا فیصلہ سپریم کورٹ کا جو حارث اسٹیل مل کا ہے، اس میں ان امور کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان اپنی رائے کا اظہار کر چکی ہے۔ اس طرح سے جو خالی عہدہ ہے اس کے نئی تعیناتی کرنے کی بجائے ایکسٹینشن یا سٹاپ گیپ نہیں کیا جا سکتا۔ جو بات کہی گئی ایویڈنس ایکٹ کے حوالے سے وہ بھی متصادم ہے۔ آپ کا جو بنیادی فنڈامنٹل رائٹس ہیں ایکیوزڈ کے، وہ آرٹیکل 4، آرٹیکل 9، 10A کے تحت آئین پاکستان میں ان کو تحفظ دیا گیا ہے۔ یہ سب کانسٹیٹیوشنل لیجسلیشن کے ذریعے ان پہ انکروچمنٹ کی، ان پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ دو چھوٹی چھوٹی مثالیں دے دیں گے کہ ڈاکومنٹس جو ہیں اگر نیب آرڈیننس میں جو نیب ریفرنس میں زیادہ ہیں تو قانون یہ کہتا ہے کہ ملزم کو پتہ ہونا چاہیے اس کے خلاف کیا یوز ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی اگر وہ 50,000 ہیں تو اسے یوں سمجھ لیجئے USB میں ڈال کے دے دیا جائے گا، آپ جانے جا کے ڈھونڈیں، کسی پہ اعتراض ہے تو آ کے ہمیں بتا دیں، اور اس میں ٹائم بڑا مختصر دے دیا جائے گا۔ اسی طرح جو ججز کی تعیناتی ہے اس کے حوالے سے آلریڈی سپریم کورٹ آف پاکستان اور اعلیٰ عدالتیں فیصلات دے چکی ہیں، کئی فیصلے ہیں، آرٹیکل 175 اور آرٹیکل 203 کی تشریح کی گئی ہے کہ جو سیپریشن کا کانسیپٹ ہے آئین کے تحت کہ عدلیہ الگ ہے، پارلیمان الگ ہے، ایگزیکٹو الگ ہے، اور یہ ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے، یہ ایک ڈائریکٹ مداخلت کا دروازہ کھول دیا گیا ہے، جس میں صدر پاکستان وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ ججز کے پینل بنا کے ریٹائرڈ لوگوں کے جیسے شاہد خاقان صاحب نے کہا، اور ان کو لوکریٹو پیکج دے کے 10-10 لاکھ کے قریب تنخواہیں ان کی مقرر کی جا رہی ہیں، وہ بھیجیں گے اور اپنی چوائس کے لوگ لگائیں گے، اور ان کی پوسٹنگ ٹرانسفر بھی اپنے پاس رکھ لی۔ یہی انہوں نے اسکیم آف لا دی تھی اینٹی ریپ لا میں، جو ریسنٹلی پہلے آرڈیننس کے ذریعے لایا گیا، جب اسے بل کیا گیا اور وہ جب سینٹ میں آیا تو سینٹ نے متفقہ طور پہ پارلیمان جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے لا اینڈ جسٹس کی، اسی اسکیم آف لا کو ریجیکٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ عدلیہ کی آزادی کے اصول سے متصادم ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، اور پھر گورنمنٹ نے امینڈڈ اس میں شکیں ڈالی، جس میں جو اصل طریقہ کار ہے کہ اس صوبے کے ہائی کورٹ سرونگ ججز میں سے اپوائنٹ کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ حاضر سروس لوگوں کو چیف جسٹس صاحب اپوائنٹ کرتے ہیں کہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی اس قانونی میکنزم کے تحت ہوتی ہے، اور وہ ایگزیکٹو کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہوتے، یعنی کہ وہ آزاد اور خود مختار ہوتے ہیں۔ یہ کچھ سیلیٹ فیچرز ہیں، ہم لوگ مشاورت کر رہے ہیں، اور ہماری یہ بھی خواہش ہے کہ اس میں جو جوائنٹ اپوزیشن ہے وہ سول سوسائٹی اور جو بار آرگنائزیشنز ہیں، بار باڈیز ہیں، بار کاؤنسلز ہیں، بار ایسوسیشنز ہیں، ان سے مفصل مشاورت کر کے پھر جو پارٹیز کے قائدین ہیں جو لاہے عمل مرتب کریں گے اس کے مطابق آگے چلا جائے گا۔ ہمارے پاس ایسے فیصلہ جات موجود ہیں جو کہ اس کالے قانون کو چیلنج کرنے کے لیے ہمیں ان کی مدد ملے گی، اور انشاءاللہ العزیز یہ قانون ختم ہوگا۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا سب سے پہلے دو چیزیں ہیں کہ کیا اخلاقی طور پر جاوید اقبال کو رہنا چاہیے چیئرمین، دوسری جو سب سے اہم بات ہے کہ آگے جو یہ طریقہ کار دیا ہوا ہے نئے چیئرمین کا کہ وہ معاملہ پارلیمانی کمیٹی میں جائے گا، اگر وہاں پر بھی کنسنسس نہیں ہوتا اس پہ تو پھر اس کا کیا حل ہوگا؟ آپ نے کون سا لفظ کا ہے؟ اخلاق ہو گئے جس آدمی میں کوئی شرم حیا، خواجہ صاحب بیٹھے ہیں ان سے اجازت سے، شرم یا حیا ہو اور
मुल्क की अपोजिशन कह रही है, जिसकी मुशावरत से वो बने थे, कि आपकी एक्सटेंशन हमें काबिल कबूल नहीं है, तो आदमी को घर जाना चाहिए। कुछ इंसान की अपनी इज्जत भी होती है, जिसमें आपने कहा अखलाकी कदरें भी होती हैं। कुर्सियों पे बैठने से किसी को कभी इज्जत नहीं मिली। आपने 4 साल लगा लिए, आपने जो कुछ इस मुल्क का करना था कर दिया है, मुद्दत मुलाजमत खत्म हो गई है, घर जाएं। अगर हुकूमती ऑर्डिनेंस लाती भी है तो घर जाएं। आपकी इज्जत बढ़ेगी, इस इदारे की इज्जत बढ़ेगी, इस मुल्क का वकार बढ़ेगा। शायद साहब इतना बड़ा ऑर्डिनेंस यही एक तरफ बैंक से चेयरमैन को तलब दिया जा रहा है, जो उसमें क्लब केसेस लाए जा रहे हैं, अपने सरकार की हुकूमत को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, जो करप्शन के केसेस, तो क्यों नहीं अपोजिशन इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करती, कब तक चैलेंज करेगी ये भी बता देना। और दूसरा जाहिर अपोजिशन इस पर क्या मुशावरत कब तक हो रही है? देखिए, अपोजिशन मुशावरत अपनी कर रही है, अभी ऑर्डिनेंस आने दें, जो भी लीगल फोरम हमें अपनाना हुआ हम करेंगे। इस ऐसे अंधे कानून को जो हुकूमत के लिए एनआरओ है, अपनी करप्शन छुपाने का जरिया है, अदलिया पे हमला है, जो इस मुल्क के निज़ाम अदल पे हमला है, इसका मुकाबला करना हमारा हम अपना फर्ज समझते हैं। आर्टिकल 89 के तहत क्या अपोजिशन जो है वो कौमी असम्बली या सेनेट में करारदाद नहीं ला सकती, इस ऑर्डिनेंस को खत्म करने के लिए करारदाद पास नहीं करा सकती? इस ऑप्शन को क्या करेगी या नहीं करेगी? जी, वो ऑप्शन भी हमारे पास है, लेकिन बात तो बदनीयत ही की है। जब पार्लिमान को आपने मफलूज रखा हो, पार्लिमान पे आप यकीन ही ना करें, पार्लिमान को बंद करके ऑर्डिनेंस जारी करें, आइन की नफी आप कर रहे हैं, ये तो वो हुकूमत है, इसको ना आइन की परवाह है ना कानून की परवाह है। तो हम जो अपने राइट्स हैं हम इस्तेमाल करेंगे। इस ऑर्डिनेंस को आप एनआरओ करार दे रहे हैं, इस एनआरओ से अपोजिशन की आपकी जमात को कौन कौन से अरकान से फायदा ले सकते? मुझे खुद फायदा है, एहसन साहब को, मुझे खुद फायदा है, एहसन साहब को फायदा है, और बहुत सारे, लेकिन इसमें मुल्क का नुकसान है। असूल की बात, असूल की बात है। मैं चेयरमैन नैब की तरह नहीं हूँ कि जहां मुझे फायदा मिले तो मुंह चुप करके बंद करके बैठा रहूंगा और मुलाजमत में तोसी हासिल कर लूँ। चेयरमैन नैब को फिक्र होनी चाहिए कि जो उसने ये मुकदमे किए हैं उनको पता नहीं था मुल्क का कानून क्या है। कानून में प्रोटेक्शन हासिल नहीं है, कैबिनेट डिसीजंस को आइन में हासिल नहीं है। हमारी जो जेल की मुद्दत है वो वापस कर सकते हैं चेयरमैन नैब, ये हुकूमत वापस कर सकती है। तो हमें जात की परवाह नहीं है। इसमें जो एनआरओ आज उन लोगों को दिया गया है जो काबीना में बैठे हैं, जिन्होंने चीनी के फैसले किए, जिन्होंने गंदम के फैसले किए, एलएनजी के, तेल के, ड्रग्स के, एक लंबी लिस्ट मौजूद है, जो हजारों अरब पाकिस्तान के अवाम का लूट चुके हैं। ये आज उनको एनआरओ है। और सबसे बढ़कर जो 700 नाम अभी आए उनको एनआरओ है, लिखा हुआ है। टैक्स चोरी इस्तिस्ना है नैब से, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट इस्तिस्ना है नैब से। अल्फाज तो आप जरा देखें जो इस्तेमाल किए गए। कंपनियां छुपाना भी इस्तिस्ना है। SCCP देखेगा। बहुत शुक्रिया जनाब। शायद साहब ये बताइए कि हुकूमत जो है वो 10 से बस नहीं हो रही, उसके काम पर दूर तक नहीं रही, कोई नवंबर दिसंबर आ रहा है तो अपोजिशन जो है वो कोई एहतजाज की बढ़ रही है, क्योंकि बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ हुई हैं पोस्टों के ऊपर। माजी में भी बड़ी हुकूमतें टस से मस नहीं होती थी, किसा पारीना बन गई हुई हैं। मेरे भाई, ये जमहूरी अमल है, जमहूरी अमल के अंदर रहकर हर कोशिश हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। हर सियासी जमात इलेक्शन की तैयारी करती है। इस हुकूमत का हर लम्हा भारी है। अपोजिशन बर्दाश्त कर लेगी क्या मुल्क बर्दाश्त कर लेगा?